بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا دن ہم یوم نجات کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ ہم مزدور ہیں اور مزدوروں کے اوپر اس وقت کی حکومت نے شدید ظلم و ستم کیے تھے، مزدوروں کا معاشی قتل عام کیا تھا اور سیاسی بنیادوں پر ایسی کارروائیاں کی گئی تھیں کہ نواز شریف حکومت کے مخالف سیاسی ورکرز کو ان کی نوکریوں سے برخاست کیا گیا تھا۔ میں بھی انہی میں شامل تھا۔ لہذا ہم لوگ آج کے دن کو ایک یوم نجات کے طور پر مناتے ہیں۔ کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ جس طریقے کا ظلم و ستم اس دور میں نواز شریف کر رہے تھے، 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد وہ انسانوں کو گھاس پھوس کی طرح روند رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں پر ان کا ظلم جاری تھا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ جنرل جہانگیر کرامت جیسے شریف آدمی کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا اور چیف جسٹس کو بھی کنارے لگا دیا تھا۔ دراصل نواز شریف اس وقت کے عمران خان تھے، بالکل دماغ عمران خان جیسا تھا۔ غرور اور تکبر آسمان تک پہنچ چکا تھا، زمین پر ان کے قدم رک ہی نہیں رہے تھے، نیچے تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ہر چیز کو فتح کرنا چاہتے تھے، ہر چیز پر اپنا کنٹرول چاہتے تھے اور جمہوریت کی آڑ میں وہ ایک آمرانہ سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ہر طرف سے رستے بند ہو گئے، جمہوریت پسند طاقتوں کو کچلا گیا اور نواز شریف نے ان کے گھر بھیجنے کے تمام جمہوری راستے بند کر دیے تھے، تو اس وقت نواز شریف سے خود ہی ایسی حرکت ہو گئی کہ ان کو گھر جانا پڑ گیا۔ دراصل وہ بہت سارے ایسے اقدامات پہلے کر چکے تھے جس کے بعد وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہے تھے۔ جنرل جہانگیر کرامت کے استعفے کے بعد تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ مکمل طور پر فوج پر بھی کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط سوچ رہے تھے۔ فوج ایک حد تک تو خاموش تھی، مگر اس کے اندر جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف سخت ری ایکشن پایا جاتا تھا۔ عوام تو بے بس تھے، مزدور تو بے بس تھے، وہ نواز شریف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ غریب مزدوروں کو انہوں نے نوکریوں سے نکال دیا تھا، وہ تو کمزور طبقہ تھا، ہمارا طبقہ تھا، ہم تو ان کے خلاف سوائے نعرے لگانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ لیکن جب انہوں نے آرمی چیف جنرل مشرف کو برخاست کرنے کی کوشش کی تو اس وقت نتائج بالکل مختلف نکلے۔ نواز شریف نے اپنے رشتہ دار ضیاء الدین بٹ صاحب کو آرمی چیف لگانے کی ناکام کوشش کی، ان کو بیجز لگا کے وردی پہنا کے جب جنرل ہیڈ کوارٹر روانہ کیا تو فوج نے ان کو اپنا آرمی چیف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دراصل فوج نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اب نواز شریف ان کو مزید لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے صبر کا امتحان لینے کی کوشش کریں گے تو نواز شریف کو بھرپور جواب دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے کارگل میں ہونے والے واقعات کے بعد جو ہے نواز شریف اور فوج کے درمیان بہت زیادہ ٹسل بازی شروع ہو چکی تھی۔ خصوصاً کور کمانڈر کوئٹہ کے استعفے کے بعد غالباً جنرل پرویز صاحب ان کا بھی نام تھا، ان کے استعفے کے بعد تو یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال نواز شریف نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری اور پرویز مشرف کو اس وقت برخاست کر کے گھر بھیجنے کی کوشش کی جبکہ وہ سری لنکا کے دورے سے واپسی پر پاکستان آ رہے تھے۔ حیرت انگیز طور پر ان کے جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر اترنے سے، لینڈنگ کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی اور متبادل ایئرپورٹ پر روانہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال جہاز بہت دیر تک فضاؤں میں گردش کرتا رہا۔ اس کے بعد پاک فوج نے ایئرپورٹ آ کر کنٹرول روم کا کنٹرول سنبھالا اور ایئرپورٹ سے رن وے سے رکاوٹیں ہٹائی گئیں اور نواز شریف کا جہاز مشرف کا جہاز لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
दरअसल इस सारे वाक़ये के अंदर जितनी देर भी जहाज़ फ़ज़ाओं में था, न सिर्फ आर्मी चीफ़ की ज़िंदगी ख़तरे में थी, पाक फ़ौज के कमान जो है वो ख़तरे में थी, बल्कि उनके साथ सैकड़ों मुसाफिर और अमले के अफराद की जानें भी ख़तरे में थीं। जहाज़ का फ्यूल ख़त्म होने के करीब था जब उसको उतरने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया। इस दौरान नवाज़ शरीफ के वफ़ादार राना मकबूल साहब आर्मी चीफ को गिरफ़्तार करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर आए तो उनको पाक फ़ौज के जवानों ने चंबा परेड की और उनकी अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई की और उनको वापस जाने पर मजबूर किया गया। वो वापस रवाना हो गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़मीन पर उतर गए और उनके उतरने की देर थी कि नवाज़ शरीफ का इक़्तिदार का सूरज गरूब हो गया। नवाज़ शरीफ जो वक्त के इमरान खान बन गए थे, जिन्होंने का दौर एक स्याह दौर की शक्ल इख्तियार कर गया था, वो ख़त्म हो गया। वही कराची एयरपोर्ट जहाँ पर नवाज़ शरीफ ने हज़ारों मज़दूरों का माशी कत्ल किया था, उसी कराची एयरपोर्ट से एक ऐसा तनाज़ा शुरू हुआ जिसके इंजाम में उनकी हुकूमत को घर जाना पड़ा। नवाज़ शरीफ को न सिर्फ घर जाना पड़ा बल्कि उसी एयरपोर्ट थाने के लॉकअप में आकर रात भी गुजारना पड़ी। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये गैर जमहूरी अमल था, पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लाई गई थी, लेकिन नवाज़ शरीफ का रवैया हरगिज़ किसी जमहूरी हुक्मरान जैसा नहीं था। वो उनका रवैया आमराना था, उनका अंदाज़े सियासत आमराना हो चुका था। वो बादशाहों वाली सियासत कर रहे थे, बादशाहों वाले अंदाज में हुकूमत कर रहे थे, जिसका नतीजा आखिरकार यही निकलना था जो कि निकला। क्योंकि वो भी इमरान खान की तरह लॉजिक की बात नहीं सुनते थे। कोई भी ऐसी बात जिसमें सब्र करने का सबक पढ़ाया जाए, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। शहबाज शरीफ ने उनको हर मौके पे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आए और आखिरकार अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार कर रहे। इसका नतीजा ये निकला कि वो बहुत देर तक जेल के अंदर सड़ते रहे। फिर कलसूम नवाज़ की दलेराना जद्दोजहद के नतीजे में एक मुआहदा हुआ और उनको जिला वतन कर दिया गया। बात यह है कि ये सारा वो वक़ूआ है, ये सारे वो वाक़यात हैं जो हमारे सामने बीते, हमारे सामने सारे वाक़यात हुए। हम खुद कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थे जिस वक्त ये सारा ऑपरेशन हो रहा था। उस वक्त उस दिन कहीं भी किसी भी जगह कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई परेशानी का इज़हार नहीं किया पाकिस्तानी अवाम ने, बल्कि हर कोई पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। अवाम की अक्सरियत इस दिन को यौम निजात के तौर पर देख रही थी। अल्लाह पाक ने अवाम की, मज़दूरों की, गरीबों की, सियासी वर्करों की, मज़लूमों की दुआएं सुन ली थी और नवाज़ शरीफ साहब घर रवाना कर दिए गए थे, नौकरी से उतार दिए गए थे। उनकी हुकूमत का स्याह दौर ख़त्म हो चुका था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने आज तक इससे कोई भी सबक हासिल नहीं किया। आप यकीन मानें, जब नवाज़ शरीफ की वो हुकूमत थी, वो दौर था, वो एक ऐसा दौर था जिसमें उन्होंने अपने मुखालफिन को पीस के रख दिया था। उन्होंने तमाम जमहूरी रस्ते बंद कर दिए थे उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के। जब आपने तमाम जमहूरी रस्ते बंद कर दिए, जमहूरी ताकतों के गले दबा दिए, मीडिया को कंट्रोल कर लिया और हर मुखालिफ आवाज़ का गला घोंट दिया, तो उसका नतीजा यही निकलना था जो कि 12 अक्टूबर 1999 की शाम को निकला। तकरीबन यही वक्त था शाम का 4-5 बजे का, जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। हालात पहले से बता रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ की जल्दबाजी की वजह से हुआ। उनके गरूर का नतीजा था ये, उनके तकब्बुर का नतीजा था ये, जिसके नतीजे में उनको ये दिन देखना पड़ा। अब भी वक्त है, उनको चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें। इमरान खान को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें ताकि दोबारा कोई 12 अक्टूबर ना आए, क्योंकि इस 12 अक्टूबर के वाक़े के नतीजे में पाकिस्तान के बहुत सारे नुकसानात भी हुए
بہت ساری سیاسی رساکشی ہوئی، بہت سارے ہنگامے ہوئے، بہت سارے بلوے ہوئے، لیکن فوج 10 سال تک برسر اقتدار رہی۔ نواز شریف کو اس حساب سے میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر مارشل لا نافذ کرنے والے، جو کہ نرم مارشل لا جس کو کہہ سکتے ہیں، پرویز مشرف دوسرے فوجی حکمرانوں کی نسبت نرم مزاج انسان تھے، تھوڑے سے جمہوریت پسند تھے، آزادی پسند تھے، اور اس طرح شدید ترین دشمنی پر مائل نہیں ہوتے تھے جس طرح کے ہمارے سیاستدان مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ نواز شریف کی خوش قسمتی تھی کہ اس جنرل نے تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آخر میں ان کی معافی کی درخواست قبول کی اور دوست ممالک کے کہنے پر ان کو سعودی عرب روانہ کر دیا۔ یقین مانیں اگر نواز شریف کا سامنا پرویز مشرف کے علاوہ کسی دوسرے سخت جنرل سے ہوتا تو شاید ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا آٹی کا لاٹ لگا کر، کیونکہ غداری کا مقدمہ مکمل طور پر تیار تھا، اس کے ایویڈنس موجود تھے۔ نواز شریف صاحب نے فوجی جنرل کے خلاف جو ایکشن لیا تھا وہ سراسر غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، اس کی کوئی بھی وجہ موجود نہیں تھی ٹھوس۔ آخر ایک آرمی چیف ہے، جب آپ اس کو انڈیا کے ایئرپورٹ پر اترنے کا حکم دیتے ہیں یا کسی دوسرے ملک جانے کا حکم دیتے ہیں تو یہ تو کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے اوپر پہلے حملہ نواز شریف نے کیا، جس کے جواب میں پاک فوج نے اطاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا، نواز شریف صاحب کو اقتدار سے فارغ کر دیا، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کے حق میں کوئی بھی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئی، سوائے ایک نمائشی احتجاج کے جو گرفتاری کے کچھ دن بعد مرحوم مشاہد اللہ خان نے ریگل چوک پر کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہیں سے کسی بھی طرف سے جو ہے صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئی، اور عوام نے سکھ کا سانس لیا کہ یہ جو نواز شریف ہیں یہ گھر چلے گئے ہیں، ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ عوام روز روز کی جو ہے وہ پکڑ دھکڑ سے تنگ آ چکے تھے، نواز شریف کی ٹسل بازی سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ اس بات سے بھی پریشان تھے کہ نواز شریف پاکستان کے اندر مذہب کا سہارا لے کر ایک آمریت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو دوستو یہ یوم نجات ہے 12 اکتوبر سن 1999۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پرویز مشرف کو اور پاک فوج کو کہ انہوں نے نواز شریف کے سامنے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، اپنے چیف کا ساتھ دیا، اور جو جابر حکمران تھا اس کو گھر روانہ کر دیا۔ ایک طویل سیاہ رات تھی نواز شریف کی حکومت، سیاہ دور تھا، ظلم کا دور تھا، کالی رات تھی۔ دراصل عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ایک ہی چیز ملتی ہے، اور وہ یہ کہ ذہنی طور پہ وہ اپنے سے آگے کسی کو بھی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ نواز شریف بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی بھی آواز بلند نہ ہو، اور وہ باقی زندگی اسلام آباد کی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے رہیں۔ یہ باعث جو ہے افسوس بھی کہہ سکتے ہیں، باعث خوشی بھی کہہ سکتے ہیں اس وقوعے کو، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ بڑا عبرت کا مقام تھا، جو کل وزیر اعظم تھا وہ آج ایئرپورٹ تھانے میں بند تھا۔ اس عبرت کے موقع پر انہوں نے ابھی تک میرے خیال میں کوئی سبق حاصل نہیں کیا، نہ نواز شریف نے، نہ عمران خان نے، نہ ہی دوسرے سیاستدانوں نے۔ تو برائے مہربانی اب بھی وقت ہے، اپنی پالیسیاں چینج کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا سسٹم لپٹ جائے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، اور کل پھر آپ لوگ سب مل کر اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئیں۔ پاکستان زندہ باد۔